نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد بگرداد بلا افتاد کشتی ضعیفان شگسترا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی یا سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر دست منظاروں نا تباگیر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد علیہ وآصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ من نلوذ به سواک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام غور و فکر اور ترجمے معنی کے ساتھ پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ سارا قرآن پاک ہی میرے آقا شاعر نے لکھا ہے توجہ چاہوں قرآن کے پاروں میں قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں 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 سرکار کے صدقے میں سرکار کے صدقے میں گھر بار چمکتے ہیں سرکار کے صدقے میں گھر بار چمکتے ہیں اور واللہ محبت کی نظروں سے اگر دیکھو واللہ محبت کی نظروں سے اگر دیکھو گلزار مدینہ کے گلزار مدینہ کے سب خار چمکتے ہیں گلزار مدینہ کے سب خار چمکتے ہیں سرکار کے صدقے میں گھر بار چمکتے ہیں قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں خلاق دو عالم کے محبوب کی آمد سے یہ مقدس رات ہے جس میں سرکار کی آمد ہوئی تشریف آوری ہوئی شاعر نے لکھا ہے خلاق دو عالم کے نعرہ رسالت اسمتی اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ و مولانا مفتی عارف القادری صاحب قبلہ حضرت علامہ و مولانا مفتی عارف القادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا
جس میرے امتی نے کسی عالم دین کی صحبت اختیار کی، گویا اس نے میری صحبت اختیار کی، اور جو دنیا میں کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھا تو وہ یوں سمجھے کہ دنیا میں میرے ساتھ بیٹھا۔ جب دنیا میں میرے ساتھ بیٹھا ہے تو انشاءاللہ کل قیامت میں بھی وہ میرے ساتھ بیٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان علی وقار، ہمارے مفتی صاحب قبلہ مفتی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ من نلوذ به سواک یا رسول اللہ۔ قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں، اور خلاق دو عالم کے محبوب کی آمد سے، خلاق دو عالم کے محبوب کی آمد سے، خلاق دو عالم کے محبوب کی آمد سے، مومن کے مزاروں میں، مومن کے مزاروں میں انوار چمکتے ہیں، مومن کے مزاروں میں انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں، اور مہتاب ستاروں میں، مہتاب ستاروں میں جس طرح سے روشن ہے، جھرمٹ میں رسولوں کے، جھرمٹ میں رسولوں کے سرکار چمکتے ہیں، جھرمٹ میں رسولوں کے سرکار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ترجمہ بہت عام فہم ہے۔ مفسرین کرام، علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ نور سے مراد ہمارے اور آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ نور کسے کہتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں۔ نور کا معنی روشنی ہے، نور کا معنی چمک ہے، دمک ہے، روشنی، چمک، دمک، یہ سب نور کے معنی ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں، سورج اگر اپنے کرنے، اپنی شعاعیں، اپنے نور اس دنیا پر نہ ڈالے تو دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے، دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ سورج اگر نہ نکلے تو سب میں اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نور کا معنی ہے روشنی، تو سورج میں بھی ایک نور ہے، اگر یہ اپنی کرنے اس دنیا پر نہ ڈالے تو یہ دنیا بے نور ہو جاتی ہے، اس میں تاریکی ہی تاریکی رہتی ہے۔ عزیزان علی وقار، لیکن یہ سورج، اس کا نور ظاہری ہے، اس کا نور ظاہری ہے۔ اللہ اکبر، اگر یہ دنیا پر اپنی روشنی نہ ڈالے تو دنیا تاریک ہو جائے۔ یہ صرف ظاہر کو چمکاتا ہے، یہ صرف ظاہری چیزوں کو چمکاتا ہے، لیکن میرے حبیب، میرے سرکار ایسے نور ہیں، میرے حضور ایسے نور ہیں، میرے سرکار ایسے نور ہیں جو ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں اور باطن کو بھی چمکاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے
چمکانے والے، کیوں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آئیے حضور کی نورانیت دیکھتے ہیں۔ میں بڑا مختصر بیان کر رہا ہوں، حضرت کا بھی مجھے لحاظ ہے، آپ کو کن کا انتظار ہے؟ میری اور آپ کی گفتگو تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ آئیے حضور کی نورانیت کا صرف ایک واقعہ اور ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم وضو فرما رہے ہیں، اللہ اکبر مسلمانوں، اور وضو فرمانے کے بعد مقدس پاؤں میرے سرکار نے اپنا دھویا، اور دھونے کے بعد جیسے ہی اپنا پاؤں دھو کر اپنا موزہ پہننے کا ارادہ کیا، اتنے میں ایک پرندہ خواب آیا اور حضور کے دستے مبارک سے آپ کا موزہ چھین کر اڑ گیا۔ موزہ چھینا اور اڑ گیا۔ اللہ اکبر، یہ جسارت، یہ ہمت، حضور کے دستے مبارک سے موزہ چھینا، اوپر جا کر اڑ گیا، اور اڑنے کے بعد میں اپنے پنجوں سے موزے کو الٹا کیا۔ اللہ اکبر، اور جب الٹا کیا تو اس موزے کے اندر سے ایک سانپ نکلا، موزے کے اندر سے سانپ نکلا۔ اس روایت کو حضرت مولانا روم علیہ رحمت و رضوان نے اپنی مثنوی میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث پاک کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے حضور عالم الغیب ہیں، ہمارے حضور کو اللہ رب العزت نے غیب عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے حضور تو یہ بھی جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے حضور تو یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے حضور تو یہ بھی پہچانتے ہیں یہ اپنا رکوع اور سجدہ کیسے ادا کر رہا ہے۔ میرے سرکار نے خود ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں تو وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ لیکن آج عجیب حال ہے، اللہ اکبر، عجیب کیفیت ہے، موزے کے اندر سانپ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آپ کیا کہیں گے؟ حضور کو علم غیب نہیں تھا کیا؟ حضور کو معلوم نہیں تھا؟ حضور کو جب نیچے کا، زمین کے نیچے کا پتہ ہے، حضور کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے لوح محفوظ پر قلم چل رہا ہے، حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، حضور کو یہ بھی معلوم ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنی ماں کے شکم ادھر میں تھا تو مجھے اس وقت بھی چاند و سورج سلام کیا کرتے تھے، اور جو فرشتے لوح محفوظ پر میری امت کی تقدیریں لکھا کرتے تھے، میں ان کی قلموں کی آواز کو بھی سبحان اللہ۔ آج کیفیت یہ ہے کہ موزے کے اندر سانپ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آیا، پرندہ آیا اوپر لے گیا اور موزے کو الٹ دیا، اور پھر آنے کے بعد، الٹنے کے بعد وہ پرندہ خواب سرکار کی بارگاہ میں حاضر آیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر آیا۔ حاضر آنے کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے پرندے کا عقاب کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اے پرندے، بات یہ ہے کہ دلے کے در دل کے دری لہذا دلے مشغول بود، کہ ایک لمحے کے لیے میرا دل اللہ کی یاد میں اتنا کھو گیا، کہہ دو سبحان اللہ، میرا دل اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اتنا کھو گیا، میں اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہوا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ موزے کے اندر جو ہے سانپ چلا گیا ہے، موزے کے اندر سانپ بیٹھ گیا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، تو میرے آقا کریم کی بارگاہ میں وہ پرندہ خواب کیا کہتا ہے؟ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ غفلت میرے سرکار، غفلت تو میری نگاہوں میں ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں میرے آقا کریم، یہ میرے شکریہ کی بات نہیں ہے حضور، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے، یہ جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے، یہ آپ ہی کا تو صدقہ ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، عرض کرتا ہے پرندہ، یا رسول اللہ، میں جب پرواز کر رہا تھا، میں جب اڑتا ہوا جا رہا تھا، آپ وضو فرما رہے تھے، میرا گزر آپ کے جسم اطہر سے ہوا، گو سبحان اللہ، آپ کے جسم انور سے ہوا، اور میں جیسے ہی آپ کے مقدس جسم انور سے
परवास करता हुआ चला। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जिस्म अनवर की तजल्लियात मुझ पर डाली और मेरी आंखों को अल्लाह ने रोशन फरमा दिया और मुझे सारे हिजाबात दूर कर दिए गए, सारी जुल्मतें दूर हो गई, सारी जुल्मतें खत्म हो गई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी बरकत से मुझे मोजे के अंदर छुपे हुए सांप को दिखा दिया। मोजे के अंदर छुपा हुआ सांप मुझे नजर आ गया। या रसूल अल्लाह, ये मेरी आंखों का कमाल नहीं है, या हबीब अल्लाह ये मेरी निगाहों का कमाल नहीं है, बल्कि ये तो आपके जिस्म अनवर की नूरानियत का कमाल है कि अगर आपका आंख से किसी परिंदे पर पड़ जाए तो उसकी आंखें भी पुरनूर हो जाती है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अजीजान अली वकार, ये तो एक परिंदे की नूरानियत का क्या आलम है, तो फिर मेरे आका करीम की नूरानियत का क्या आलम होगा। ये तो एक परिंदे की नूरानियत का हाल है जिस पे एक लम्हे के लिए, थोड़ी देर के लिए अक्स हुजूर के जिस्म अनवर का पड़ा तो उसको अल्लाह ने इतना नूरानी बना दिया, उसकी आंखों को अल्लाह ने इतना नूर अता फरमा दिया कि वो मोजे के अंदर सांप देख रहा है, तो फिर मेरे आका करीम की नूरानियत का क्या आलम होगा। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, अरे कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।